زہریلی کبوت کا باپ دنیجے زرتش کا پیروکار تھا اور یہ زمانہ سائرس دوم کا تھا۔ وہ آتش پرستوں کے سب سے بڑے مبدع کا کاہن اعظم تھا، مخفی علوم کا ماہر تھا۔ اس نے اپنے علم سے جان لیا تھا کہ احور مزدہ پارسیوں کا نیکی کا ایک خدا اسے ایک ایسی بیٹی سے نوازے گا جو صدیوں تک روپ بدل بدل کر زندہ رہے گی۔ پھر اس کی جو اولاد ہوگی ابدی حیات پا لے گی۔ ہر بار جب اس کی بیوی امید سے ہوتی تو وہ انگاری کو زیادہ روشن کر دیتا، اوسطا پارسیوں کی مذہبی کتاب کے مطالعے میں غرق ہو جاتا، اپنی عبادت کے اوقات بڑھا دیتا۔ پہلے بیٹے کی پیدائش پر وہ دل برداشتہ ہوا، لیکن وہ بیٹا پیدا ہونے کے کچھ عرصے بعد مر گیا۔ یکے بعد دیگرے اس کے 5 بیٹے ہوئے، لیکن ان میں سے بھی کوئی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہا۔ دھنیجے اس ساری صورتحال سے بہت افسردہ تھا۔ اب وہ بوڑھا بھی ہوتا جا رہا تھا اور اپنے مذہبی معاملات بھی دل جمی سے نہیں ادا کر پا رہا تھا۔ سارا دن ستاروں کی چالیں دیکھتا رہتا اور اسی وقت کے تعین میں لگا رہتا کہ کب اس کے ہاں وہ بیٹی پیدا ہوگی۔ پھر ایک رات اس نے اہرامن بدی کے خدا کو خواب میں دیکھا اور اس کی خواہش کی تکمیل کی خوشخبری دی۔ دھنیجے اس خواب سے خوش بھی تھا اور پریشان بھی۔ وہ اب تک احور مزدہ کی عبادت کرتا آیا تھا۔ اس کے نزدیک اہرامن ایک شیطان تھا، لیکن اس نے اپنے خواب کی تعبیر کے حصول کی خاطر چپکے اہرامن کی پوجا شروع کر دی۔ اسی دوران اس کی بیوی نے ایک بار پھر سے امید پہ ہونے کی خبر دی۔ دھنیجے نے شدت سے اپنی پوجا پاٹ میں مصروف ہو گیا، ساتھ ساتھ وہ ستاروں کی چالوں کا حساب بھی کرتا رہا۔ اسی دوران اس نے اہرامن کی باقاعدہ پرستی شروع کر دی اور جس نے روکا ان سب کو قتل کروا دیا اور ان کے خون کی بلی دے دی گئی۔ وقت مقررہ پر ایک بار پھر دھنیجے کے خواب ریزہ ہو گئے جب اس کو بتایا گیا کہ وہ چھٹی بار ایک بار پھر بیٹے کا باپ بنا ہے۔ یہ خبر سن کر وہ مبدے میں چلا گیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اہرامن کی پوجا شروع کر دی اور انگارے میں لوہان ڈالتا گیا۔ شیطان نے اس لمحے اپنے پیروکار کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اس کو بشارت دی کہ اگلی اولاد اس کی خواہش کی تکمیل کرے گی، لیکن اسے اپنے نوزائیدہ بچے کی بلی دینی ہوگی۔ دھنیجے فوراً اپنے مبدے سے باہر آیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ماں سے اس کا بیٹا چھین کر مبدے میں واپس آیا، اپنے پروتوں کے ساتھ بلی کی تیاری کرنے لگا اور بچے کو شیطان پر قربان کر دیا۔ خون جب شیطانی مجسمے پر گرا تو بہت زور کی آندھی چلی۔ تمام پروہت اور جیدن مجسمے کے آگے سجدے میں چلے گئے۔ شیطان شیطانی ہنستے ہوئے نمودار ہوا اور مزید ہدایات دے کر غائب ہو گیا۔ کچھ ماہ کے بعد جب اس کو ایک بار پھر اس کی بیوی نے امید سے ہونے کا بتایا تو جیدن معاہدے میں چلا گیا اور خاص شیطانی چلے میں مصروف ہو گیا۔ مبدے کا دروازہ عام انسانوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ حمل کی اس پوری مدت کے دوران جیدن نے مبدے سے باہر نہیں آنا تھا۔ انگاری میں آگ کو بجھا دیا گیا اور اب یہ آگ اس بچے کی پیدائش کے ساتھ خود بخود جلنی تھی۔ اس دوران ہر چاند کی 14ویں رات کو شیطانی مجسمے کے آگے ایک نوزائیدہ بچے کی قربانی دی جاتی۔ جیدن کے پروہت مختلف علاقوں میں گھومتے اور مطلوبہ بچہ کسی نہ کسی طرح حاصل کر کے قربان کر دیتے۔ مبدے میں انگاری کی اگنی بند تھی۔ اوسطا کی جگہ شیطانی منتر پڑے جاتے۔ دیوتا مترا کے آگے جانوروں کی جگہ انسانی قربانی دی جاتی اور باوما ایک قسم کی نشہ آور چیز کے دور چلتے۔ خراسان کے علاقے کشمار کا یہ مبدہ اب مکمل طور پر ایک شیطانی مبدہ بن چکا تھا۔ 7 نوزائیدہ بچوں کی قربانی کے بعد جیدن اور پروہت اب ہر وقت پوجا پاٹ میں لگے رہتے۔ پھر ایک دن آسمان کالے سے بادلوں سے ڈھک گیا، دن میں رات کا سما بند گیا۔ جیدن اور پروہت دیوتا مترا کے آگے سجدہ زیر ہو گئے اور رو کر زور سے منتر پڑھنے لگے۔ بادلوں میں گرج اور بجلی کی کڑک بڑھتی گئی اور پھر اچانک مبدہ تیز روشنی سے نہا گیا۔ انگاری کی آگ جل اٹھی، تمام افراد کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ جیدن نے اپنے خاص خادم کو گھر کی طرف بھیجا اور ہدایت کی کہ بچی کو لے کر آئے۔ خادم بچی کو لے کر مبدے پہنچا تو تمام پروہتوں نے بچی کو سجدہ کر دیا۔ جیدن کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس کو خبر دی گئی کہ اس کی بیوی مر چکی ہے۔ جیدن نے اس قدیم رسم کے مطابق اپنی بیوی کی لاش کو ٹاور آف ڈیتھ میں رکھوا دیا، جہاں سے گدھ لاش کو کھا جاتے ہیں۔ جیدن نے بچی کی پرورش اسی شیطانی مبدے میں کی۔ پیدائش کے وقت ہی ماں کے موت کی وجہ سے بچی کو دودھ نہیں ملا جا سکا۔ جب تک کہ کسی عورت کا انتظام نہ ہو سکا، جیدن بچی کو انسانی خون پلاتا رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بچی بڑی ہوتی گئی، لیکن ابھی تک خاص پروہتوں کے علاوہ بچی کو کسی کے سامنے نہیں لایا جا گیا تھا۔ جیدن اپنے سارا علم بچی میں منتقل کرتا جا رہا تھا۔ بچی کی حیثیت علاقے میں ایک دیوی کے طور پر مشہور کروائی جا رہی تھی۔ عام لوگ اس گھڑی کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ کب ان کی دیوی ان کے سامنے آئے گی۔ پھر ایک رات جیدن مر گیا۔
پروتوں نے جیدن کی ہدایت کے مطابق اس کی لاش کو ٹاور آف ڈیتھ میں رکھ دیا۔ ساتھ ساتھ یہ منادی بھی کروا دی کہ آگے چاند گرہن کے بعد دیوی عام عوام کو اپنے درشن کروائے گی۔ ستاروں کی چال کے حساب سے ان کا دن مقرر کر دیا گیا۔ چاند گرہن کے خاتمے کے ساتھ ہی مبدے کا دروازہ کھلا اور 26 سالہ خوبروت شیزہ نے پہلی بار اپنا قدم مبدے سے باہر رکھا۔ لوگ اس کے ملکوتی حسن کو دیکھ کر تشدد رہ گئے اور اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھ کر چیخ چیخ کر یاقوت کبود کے نعرے لگانے لگے۔ پروتوں کے اعلان کے بعد تمام افراد سجدے میں چلے گئے۔ یوں اس شیطانی طاقتوں کی حامل دیوی کا دور شروع ہو گیا، جسے کبھی صدیوں کی بیٹی، کبھی آگ کی ملکہ برف زادی کا نام دیا جانے لگا۔ یہ دیوی جو صدیوں سے زندہ رہی تھی، جس کی خوراک خون تھا، وہ روپ بدل کر کئی نئے روپ میں ہر بار ظاہر ہوتی، ایک خاص مدت اسی روپ میں رہتی اور اس مدت کے بعد وہ طویل عرصے کے لیے سو جاتی۔ اس کے پروہت اس پورے عرصے کے دوران اس کے جسم کی حفاظت کرتے اور اس کے بتائے ہوئے منتر پڑھتے رہتے۔ ہر بار جب وہ نیند سے جاگتی تو اس کے ماننے والے اس کی نیا جنم مناتے۔ یہ عورت اب تک 6 بار طویل نیند کا عمل مکمل کر چکی تھی۔ یہ اس کا 7واں جنم تھا۔ اس بار اس نے ایک اولاد پیدا کرنی تھی جو ابدی ہوتی۔ اس کے لیے اسے خاص شخص سے ملاپ کرنا تھا اور اس کے نتیجے میں جو اولاد ہوتی وہ ہمیشہ زندہ رہتی۔ کبود اس بعد راکا پوشی کی ایک غار میں تھا اور 14 راتوں کے بعد اس نے جاگنا تھا اور اس کے خاص پروہت آرنیکا، رومان اور آرش بھی غار میں تھے۔ آرش کبود کا یہ سب سے خاص پروہت اور سب سے طاقتور مہرہ تھا اور اس کی حیثیت کاہن اعظم کی سی تھی۔ وہ ستارہ شناسی، علم نجوم کے ساتھ ساتھ کئی مخفی علوم کا ماہر بھی تھا۔ اس کا نسب دنیجے کے وقت سے اس خاص کاہنوں سے جا کر ملتا تھا۔ جیسے جیسے کبود کے جاگنے کے دن قریب آتے جا رہے تھے، اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے علم سے جان لیا تھا کہ جس گھڑی کبود جاگے گی، عین اسی وقت اس خاص بچے کی پیدائش بھی ہوگی۔ وہ اس خاص مقام کے بارے میں مکمل جان چکا تھا جہاں اس بچے نے دنیا میں آنا تھا، جس سے ملن کے بعد کبود ایک ایسی بچی کو جنم دے گی جو ابدی ہوگی۔ لیکن بار بار حساب کرنے پر بھی وہ اس وقت کا تعین نہیں کر پا رہا تھا۔ جب بھی وہ یہ جاننے کے قریب ہوتا کہ یہ سب کب اور کیسے ہوگا، اس کے سامنے ایک کمبل پوش مزجب آ جاتا اور وہ ایک کرنٹ سا کھا کر اپنے حصار سے باہر جا گرتا۔ وہ اب تک عمر کے 70ویں بہاریں دیکھ چکا تھا اور اس لیے یہ سب کچھ حیران کن تھا۔ کئی بار کوشش کے باوجود وہ جان نہیں پایا تھا۔ سندھ کے علاقے اسلام نگر میں ماتا رانی مندر کے قریب ایک گمنام سی گلی میں سید مرتضیٰ کا قیام تھا۔ آپ کے اجداد مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے سندھ آئے اور یہاں پر درس و تدریس کرتے رہے۔ سید مرتضیٰ ایک پرہیزگار، خدا درس انسان کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کے ہاں شادی کے 12 سال بعد ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ جس وقت ان کو بچے کی پیدائش کی خبر دی گئی، آپ مسجد میں تھے۔ اطلاع دینے والے کو بتایا گیا کہ وہ فجر کی نماز پڑھا کر گھر آئیں گے۔ وہ روٹین کے مطابق آج بھی اذان فجر سے پہلے مسجد میں تشریف لے گئے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد سید مرتضیٰ گھر تشریف لائے اور بچے کو دیکھا، اس کے کان میں اذان دی اور اقامت کہی، بچے کا نام کا نمبر رکھا۔ سورج طلوع ہونے پر سجدہ شکر بجا لائے اور اپنے خاص کمرے میں چلے گئے۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے چلتا رہا۔ غار میں موجود انگاری کی آگ دہک اٹھی اور کبود نے آنکھیں کھول دیں، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی، برف پوش ویرانہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کی صدا سے گونج اٹھا۔ یہ صدا سنتے ہی کبود کی تیز چیخ بلند ہوئی اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے اور کڑکتی ہوئی آواز میں بولی، کون ہے اس ویرانے میں؟ اس نے اپنے پروتوں کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر اگنی پر قربان کر دو۔ حکم سنتے ہی پروت تیزی سے بھاگے اور اس انسان کو ڈھونڈنے لگے۔ تب انہوں نے ایک کمبل پوش کو ننگے پاؤں ایک جانب جاتے دیکھ لیا اور اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے۔ وہ جتنی تیزی سے اس کے پیچھے جاتے، فاصلہ اتنی تیزی سے بڑھتا جاتا۔ تھک ہار کر تمام پروہت واپس غار میں آ گئے۔ اپنے پروہتوں کو ناکام واپس آتا دیکھ کر کبود غصے سے پاگل ہو گئی اور بجلی کی رفتار سے غار سے باہر نکل گئی۔ اپنی شیطانی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ہوا میں پرواز کرنے لگی۔ جلد ہی اسے ایک کمبل پوش انسان مل گیا۔ اس نے جست بھری اور اس سے آگے نکل کر اس کا راستہ روک لیا۔ اپنی کڑکدار آواز میں پوچھا، تو کون ہے اور کیوں اپنی موت کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس ویران برف پوش سرزمین پر آ گیا؟ کمبل پوش اس کے سامنے خاموش کھڑا۔ کبود غصے سے بے قابو ہو کر اس کی جانب آگ کے گولے پھینکنے لگی۔ حیران کن طور پر تمام گولے کمبل پوش کے پاس پہنچ کر کسی اندیکھی دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گر جاتے۔ اپنی ناکامی دیکھ کر کبود گرج کر بولی، تم کیا چاہتے ہو؟ کمبل پوش بولا، حی علی الفلاح،
جیسے ہی الفاظ کبوت کی سماعت سے ٹکرائے ان کے بیچ گہری دھند چھا گئی۔ کبوت چاہ کر بھی اس مجذوب کو نہیں دیکھ پائی اور ناکام اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئی۔ غار میں جا کر کبوت اپنے سنگھاسن پر آہنیں جما کر بیٹھ گئی اور منتروں کا جاپ کرنے لگی۔ منتر پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی پریشانی عرق آلود ہوتی گئی۔ تب اس نے آنکھیں کھول کر تیز چیخ ماری، جس طرف نظر گرتی آگ لگا دیتی۔ تمام پروہت سجدہ زیر ہو گئے اور رو رو کر معافی کے طلبگار ہوئے۔ کافی دیر تک گرجنے برسنے کے بعد کبوت نے اپنے پروہتوں کو اٹھنے کا حکم دیا۔ بارش کی طرف دیکھ کر کہا کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، تمہارے لیے لازمی تھا اس دنیا میں آنے کے بعد وہ پہلا لفظ اوستا کا سنتا، لیکن تمہاری نالائکی کے باعث ایسا نہیں ہوا۔ اس کے کان میں اذان کے الفاظ پہنچ گئے اور چیخیں مار مار کر اپنے گال پیٹنے لگی۔ کبوت کے لیے آخری موقع تھا۔ مسجوب کی مداخلت کے باعث اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی تھی۔ فی الحال وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی جو ہو چکا اس کو کیسے پلٹا جائے۔ اس نے 3 دن اور 3 راتوں کے لیے خود کو دھیان گیان میں غرق کر لیا۔ اس کے پروہت بھی حساب کرنے میں مصروف ہو گئے۔ چوتھے دن وہ اپنے استھان سے باہر آئی اور اپنے گیان سے ملنے والی آگی کے پروہتوں سے شیئر کیا۔ اس نے کہا کہ جو انہونی ہوگی اس کو پلٹ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں یہاں سے نکل کر آبادیوں کے قریب اپنے لیے کوئی ٹھکانہ بنانا ہوگا، چونکہ اس بچے کے کان میں اذان کے الفاظ ادا کیے جا چکے ہیں، لیکن اس کے دماغ کو اپنے تلسن سے اپنے کنٹرول میں کر لوں گی اور وقت مقررہ پر اپنی خواہش کی تکمیل کروں گی۔ ہماری تعداد دنیا میں بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری بقا کی ضامن میری بیٹی ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کمبل پوش کو ڈھونڈ کر ختم کرنا ہوگا۔ اس کی طاقت کا اندازہ نہیں، لیکن وہ ہمارے معاملے میں اپنی ٹانگ اڑا چکا ہے۔ اس کا خاتمہ تو ہر حال میں ہوگا۔ اس شیطانی میٹنگ کے بعد غار کو طلسمی منتروں سے بند کر دیا گیا۔ یہ غار ان کا شیطانی مبدہ بن چکی تھی۔ مستقبل میں شاید انہیں دوبارہ اس میں آنا پڑے۔ شیطان پرستوں کا ٹولہ اپنی نئی منزل کی جانب چل پڑا۔ کنمبر اب 4 سال کا ہو چکا تھا اور اس کے والد اسے تعلیم دینے لگے۔ سید مرتضیٰ اپنے بیٹے کو بے حد پیار کرتے، لیکن ان کی بیوی نے نوٹ کیا کہ وہ اکثر کنمبر کو بہت غور سے دیکھتے اور سرد آہ بھر کر الحمدللہ کہہ کر خاموش ہو جاتے۔ بیوی کے بار بار پوچھنے پر سید صاحب ایک ہی جواب دیتے، اللہ اکبر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور خاموش ہو جاتے۔ ان کی بیوی اگرچہ ایک صابر اور شاکر عورت تھی، لیکن عورت کی جبلی فطرت کے باعث ان کے پاس ان کے بیٹے کو دیکھنے پر وہ ایک تجسس میں مبتلا ہو جاتی۔ جس جگہ سید صاحب کی رہائش تھی، ارد گرد ہندوؤں کی کافی تعداد تھی۔ کنمبر کی پرورش خالص مذہبی ماحول میں ہو رہی تھی۔ سید صاحب کے جاننے والے اور ارد گرد رہنے والے بھی بچے بہت سے پیار کرتے۔ کنمبر کی خاص بات اس کی نیلی آنکھیں اور ایک بار دیکھنے والی یادداشت پر نقش ہو جاتی تھی۔ کبوت اور اس کے ساتھی مختلف علاقوں میں گھومتے ہوئے کیلاش کی وادی میں پہنچ گئے۔ یہاں رات گزارنے کے لیے ایک مندر کی دھرمشالہ میں رک گئے۔ کبوت کو یہ جگہ پسند آئی۔ اس نے اسی مندر میں مستقل رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ مندر کا پجاری ایک عیش پرست انسان تھا، جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد خود بخود پجاری بن بیٹھا، اور اس کے چیلے گاؤں گاؤں گھومتے اور اس کی جھوٹی کرامات سنا کر لوگوں کو لے آتے۔ پجاری جو خود کو بڑا پجاری کہلاتا ہے، بہانوں سے سارا مال لپیٹ لیتا، ایسے ہی آنے والی عورتوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیتا۔ اس کو جب پتہ چلتا کہ رات کو ایک خوبصورت لڑکی اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کے ساتھ دھرمشالہ میں رکی ہے، تو اس نے اپنے چیلوں سے کہا کہ لڑکی اور اس کے ساتھیوں کو اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ کبوت کو دیکھ کر پجاری ششدر رہ گیا۔ اپنی شیطانی فطرت کے باعث اپنی ہوس پوری کرنے کے خواب دیکھنے لگا۔ اس بات سے انجان یہ خوبصورت دوشیزہ اس کے لیے موت کا دوسرا نام ہے۔ پجاری نے پوچھا، تم کون لوگ ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ عارش نے بتایا کہ ہم مسافر ہیں اور 1-2 دن یہاں قیام کریں گے، پھر یہاں سے چلے جائیں گے۔ پجاری گرجدار آواز میں بولا، باپ کا محل ہے جو 2-3 دن رکو گے، رات بھی میری اجازت کے بغیر یہاں تک تم نہیں رک سکتے۔ اس لڑکی کو الگ اور مردوں کو دوسری کوٹھری میں قید کر دو۔ 3 دن بعد میں فیصلہ کروں گا۔ اسی مندر کی ایک کوٹھری میں قید گوپال، جو موجودہ پجاری کے باپ کا نائب تھا، اس کو قید کرنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ لوگ اس کے عقیدت مند تھے۔ یہ مشہور کر دیا گیا کہ وہ ہمالہ میں چلہ کاٹ رہا ہے اور اپنی پوجا کے بعد واپس آئے گا۔ اس نے قید خانے کی کھڑکی سے دیکھا کہ کبوت کو دیکھ کر وہ چونک اٹھا۔ اس نے دوبارہ پیٹنا شروع کر دیا، لیکن کوئی بھی اس بات کا جواب نہیں دیا کرتا تھا۔ کبوت جو ایک خاص قسم کے تحت خاموش تھی، اس نے جان لیا کہ یہاں اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ شام ڈھلتے ہی پجاری اپنے خاص کمرے میں گیا، داسیوں سے پورا کمرہ صاف کرنے اور سیج کی طرح سجانے کا حکم دے کر واپس آ گیا۔ اپنی داسیوں سے سوم رس تیار کرنے کے لیے کہا۔ داسیاں جام بنا بنا کر دینے لگی اور پجاری جام پہ جام پیتا چلا گیا۔ نشے میں جھومتا پجاری جب کمرہ خاص میں پہنچا تو وہ دلہن کی سجائی کبوت بیٹھی تھی۔
पुजारी ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाने चाहे, 2 सांप आकर इसकी टांगों से लिपट गए। पुजारी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद जब एक कदम भी आगे ना बढ़ पाया तो चीख चीख कर अपने चेलों और दासियों को पुकारने लगा। जो कमरे में कदम रखता न जाने कहाँ से सांप निकलकर उनको बांध देते। जब कमरे के अंदर और बाहर तमाम चेले और दासियां ऐसे ही जकड़े जा चुके, तब कबूत मसहरी से उतरी और एक देवी की सी शान से चलते हुए बाहर बड़े हाल की तरफ जाने लगी। सांप तमाम कैदियों को खींच खींच कर बड़े हाल में ले आए। बड़े हाल में आकर कबूत मलका की शान के साथ मूर्ति के बराबर खड़ी हो गई और उसके साथी तमाम कैदियों की तरह हाल में आ गए। पुजारी गोपाल भागकर आगे आया और सजदे में गिर गया। तमाम दासियां और चेले भी गोपाल की तरह सजदे में जाने लगे। जो जो झुकता वो कैद से आज़ाद हो जाता। मंदिर का पुजारी लोगों को चीख चीख कर मना करता, ये जादूगरनी है, मैं अभी इसके जलाकर भस्म कर दूंगा। लेकिन 2-3 चेलों के सिवा सब झुक गए। तब कबूत ने उंगली से इशारा किया और सांप खींच कर इन्हें कबूत के पास ले आए। कबूत ने हाथ बुलंद किया और एक चमकता हुआ खंजर उसके हाथ में आ गया। वो आगे बढ़ी। आरिश एक बड़ा प्याला लेकर साथ चलने लगा। ये देखकर पुजारी उसके चेले सजदे में चले गए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। कबूत ने पुजारी का गला काट दिया। आरिश ने सारा खून प्याले में भरकर देवी को पेश किया। बाकी अफराद को मूर्ति के चरणों में कुर्बान कर दिया गया। गोपाल को मंदिर का पुजारी मुकर्रर किया और देवता मित्रा का मुजस्मा और आग जलाने वाले रख लिए। सैयद मुर्तज़ा दरस व तदरीस के साथ साथ मुआशी ज़रूरियात के लिए तिजारत से मुंसलिक थे। इस मकसद के लिए वो मुकामी तौर पर तैयार रवायाती दस्तकारी से सामान तैयार करवाते और फिर कुछ अरसे बाद कराची या हैदराबाद की मार्केट में फ़रोख्त कर देते। हसूल रोज़गार के लिए सफ़र करते रहते थे। कारोबार के साथ साथ वो अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाज़री का इरादा रखते थे। माशी मामलात से फारिग होकर वो मज़ार पहुँच गए। इस बार इन्हें पहले से कहीं ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मज़ार पर फातिहा खानी के बाद एक जानब लाइन में बैठे भिखारियों को खैरात देने लगे। एक कंबल पोश उनके बार बार पुकारने पर भी ना तो जवाब दे रहा था, ना हाथ फैला रहा था। 2-3 बार पुकारने के बाद जब आप आगे बढ़ने लगे तो कंबल पोश ने इन्हें बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और बोला, फ़कीर और भिखारी का फ़र्क मालूम है? भिखारी वो है जो बहका हुआ है, दुनिया की तलब में मखलूक के आगे हाथ फैलाने वाला। फ़कीर तो दुनिया को ठोकर मार कर सिर्फ़ और सिर्फ खालिक से उसकी कुर्ब का तलबगार है। अब बताओ तू कौन है? इस सवाल के बाद सैयद साहब को खींचकर अपने करीब किया और अपने कंबल में समेट लिया। मंदिर का कंट्रोल संभालने के बाद कबूत अपने असली काम की तरफ मुतवज्जा हुई। इस दौरान आरिश और इसके तमाम साथी ने अपनी फैमिलीज़ और दुनिया भर में अपने तमाम पैरोकारों को यहाँ पहुँचने की हिदायत कर दी। कबूत अपनी तमाम ताकतों को इस्तेमाल करके कंबल पोश को ढूंढ रही थी और इसके पुरोहित और आम अकीदतमंद भी इस काम पर लगा दिए गए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। बार बार कोशिशों से नाकामी पर कबूत देवता मित्रा से रहनुमाई के लिए ख़ास चिल्ले में मसरूफ़ हो गई। ये 21 रातों का चिल्ला था और इसके खात्मे पर इंसानी कुर्बानी लाजमी थी। इसके पुरोहित कुर्बानी के लिए दरकार एक ख़ास वक़्त पर पैदा होने वाली लड़की को ढूंढ कर ले आए थे। ये 16 साल की एक लड़की थी जिसकी पैदाइश चांद की एक ख़ास तारीख पर हुई थी। कबूत अपने मंत्रों की चाप में मसरूफ़ थी। 20वीं रात इसने देखा कि एहरामन आया और इसे बताया कि कुर्बान की जाने वाली लड़की के खून की एक बूंद किसी चांदी पर सोने के खोल में बंद करके उस बच्चे तक पहुँचा दो। वो खून उसके पास अगर पूरे चांद एक रात भी रह गया तो वो जवान होते ही तुम्हारे इश्क में मुब्तला हो जाएगा और ख़ुद ब खुद तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आ जाएगा। मगर ख्याल रहे ये काम इतना आसान नहीं होगा। एक कंबल पोश इसमें दीवार बनेगा। इसका खात्मा बेहद ज़रूरी है, वरना वह सदियों के इस सारे खेल को ख़त्म कर देगा और इस बार तुम्हें नींद में नहीं मौत की आगोश में चली जाओगी। कबूत ने मज़ीद पूछा, वो रहनुमाई करे कि कंबल पोश कहाँ है? एहरामन ने कहा कि वह किसी ऐसी जगह है जहाँ नापाक इंसान तो क्या नापाक रूह भी नहीं जा सकती, इसलिए तुम्हें मुसलसल कोशिश करना होगी। और इसके साथ वो धुआं बनकर गायब हो गया। लेकिन अहले अकल के लिए एक सबक दे गया। इंसान अगर पाकीज़गी के साथ रब्बे ताला की पनाह में आ जाए तो शैतान अपनी तमाम तर शैतानी ताकतों के बावजूद इसके पास नहीं आ सकता। सैयद साहब को इतना याद था कि कंबल पोश ने इनको अपने पास करके कंबल डाला था। इसके बाद खुद को एक आंधी में महसूस करने लगा और जो उनको न जाने कहाँ उड़ाए ले जा रही थी, उनकी आंखें खुद ब खुद बंद होती गई और दिमाग जैसे सो गया। इस जागते सोती हालत में आपने देखा कि एक सब्ज़े का मैदान है और कुछ बारिश लोग एक दायरे में बैठे हैं। वो सैयद साहब को इशारे से पास बुलाते हैं। जब आप पास पहुंचते हैं तो सरगोशी से सैयद साहब से बात करने लगते हैं।
مختلف ہدایات دیتے ہیں اور تلاوت فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ آگہی کی ایک لہر سید صاحب کے دل میں اتر جاتی ہے، وہ پرسکون ہوتے چلے جاتے ہیں اور نیند کی وادی میں چلے جاتے ہیں۔ اگلی رات مندر میں جشن کا سماں تھا، ہر شخص خاص عام کو چراغاں سے سجا دیا گیا۔ پجاری اور پروہت بلند آواز سے اپنے اپنے منتر پڑھنے لگے اور ایک بڑے پتھر پر دیوتا مترا کی مورتی کے آگے لڑکی کو لا کر باندھ کر لٹا دیا گیا۔ 2-3 دن 3 راتوں سے بھوکی تھی اور نقاہت سے نیم بے ہوش تھی۔ عارش نے آ کر ایک خاص لکڑی کی راکھ سے لڑکی کے گرد ایک حصار بنایا اور اپنی جانب آسن جما کر بیٹھ گیا۔ رات دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی۔ عارش نے ہاتھ بلند کیا، تمام پجاری اور پروہت خاموش ہو گئے۔ حال میں سناٹا چھا گیا۔ کبھی کبھی آگ میں جلنے کی تیز رفتار خنجر لے کر لڑکی کے پاس آیا، ایک بڑا پیالہ لے کر سر کے پاس رکھ دیا۔ لڑکی اپنی خواب دیدہ آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کر بلند آواز سے رونے لگی، لیکن نقاہت کے باعث اس کی چیخیں حلق میں ہچکیوں میں بدل گئی۔ عارش آج پھر ایک عجیب سی بے چینی سے محسوس کر رہا تھا، آگ اور راکھ کے حصار کو بار بار چیک کر رہا تھا۔ سید صاحب کی آنکھ جب کھلی تو خود کو اپنے علاقے کے ریلوے اسٹیشن کے پاس بینچ پر پایا۔ آپ اللہ کی حمد و ثنا پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھے اور سارے واقعے کو دماغ میں دہرانے لگے، اور اس کے بعد اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ گھر کے پاس پہلے سے کنمبر نے آپ کو دیکھ لیا اور بھاگ کر گلے لگا لیا۔ سید صاحب نے اسے پیار کیا اور گھر کے اندر چلے گئے۔ کچھ دیر آرام کے بعد تمام افراد کا حساب کر کے ادائیگیاں ادا کی۔ اس کام سے فارغ ہو کر آپ اپنے خاص کمرے میں جا کر عبادت کرنے لگے۔ آج عبادت انہیں بہت لطف دے رہی تھی۔ سجدوں اور رکوع کو طویل کرتے جاتے اور دل تھا کہ اور کی طلب کرتا۔ ایک رکعت میں سورۃ فجر کی قرأت کرتے کرتے جب اس آیت پر پہنچے، یا ایھا الناس المطمئنون، تو آپ کی ہچکی بند گئی۔ آنسو اور ہچکیوں کے ساتھ باقی کی تلاوت جاری رکھی۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہاں پہنچ کر رکوع میں چلے گئے۔ جیسے جیسے تسبیح کرتے گئے دل کو سکون اور اطمینان ہوتا گیا، اور اقرار کیا، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ رکوع سے سجدے میں آ گئے۔ اطمینان قلب کی آخری حدودوں کو چھوتے ہی روح جسم کے سارے پنجوں سے آزاد ہو گئی۔ عبود نے اپنا چلہ مکمل کیا اور گردن تان کر اپنے استھان سے اٹھ کر حال کی جانب قدم بڑھا دیے۔ قربان گاہ کے پتھر کے پاس پہنچی۔ تمام پجاری اور پروہت اب اونچی آواز میں جے جے کار کرنے لگے۔ کبوت کا سر غرور سے اور تن گیا۔ اس نے لڑکی کو بغور دیکھا اور قہقہ بلند کیا۔ لڑکیاں فریاد کرتی رہی اور اس کی شیطانی طبیعت کو بہت جلد سمجھ گئی۔ اس نے خنجر اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور بولی، اس کو قطرہ قطرہ کر کے پینے میں مزہ آئے گا۔ اس نے لڑکی کے گال پر خنجر سے کٹ لگایا اور کچھ قطرے پیالے میں آ کر عارش کو محفوظ کرنے کو دے دیے۔ دیوی اپنی کامیابی پر مست ہو کر ناچنے لگی اور قربان گاہ کے پتھروں کو آگے پیچھے گھمانے لگی۔ اس کے پیروکار بھی ناچنے لگے۔ شیطانی رقص اپنے عروج پر تھا۔ اچانک ایک تیز آندھی حال کی ایک باہر کھڑکی کو توڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ قربان گاہ کے پتھر کے گرد موجود راکھ اڑ کر غائب ہو گئی۔ چراغ بجھ گئے۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ ایک گہری دھند کے بادل آ گئے تھے اور اس میں سے نکل کر کبوت کو ایک کمبل پوش قربان کے پتھر پر پڑی لڑکی اٹھا کر چلتا بنا۔ کبوت اور اس کے حواری جب دیکھنے کے قابل ہوئے تو ٹوٹی ہوئی کھڑکی اور خالی قربان گاہ ان کا منہ چڑھا رہی تھی۔ کبوت نے اپنے بال کھول ڈالے اور حال اس کی بلند چیخوں سے لرز اٹھا۔ سید صاحب کی وفات کی خبر سن کر اہل علاقہ اور ان کے عقیدت مند بڑی تیزی سے جمع ہوئے۔ سید صاحب کی بیوی سکتے کی سی کیفیت میں چلی گئی اور ننھا کنمبر نہ سمجھ ہونے کے باوجود جان گیا کہ وہ اپنے عظیم باپ سے محروم ہو گیا۔ گھر میں کسی سمجھدار کی غیر موجودگی کے باعث عجیب صورتحال بن گئی۔ ہر کوئی اپنی اپنی رائے دینے لگا۔ تب ایک جانب سے نورانی چہرے والوں کی ایک بڑی جماعت آ گئی۔ جماعت کا سربراہ ایک بارعش شخص آگے آیا اور تمام انتظامات کے احکام دینے لگا۔ سید صاحب کا کمرہ خاص ان کی آخری آرام گاہ بنانے کا اعلان کیا گیا۔ نورانی چہرے والوں نے جماعت نے غسل اور کفن دفن کا انتظام اپنے ذمہ لیا۔ جماعت کے سربراہ نے نماز جنازہ کی امامت کی اور یہ جماعت سید صاحب کے کمرہ خاص، جو اب ان کی قبر بن چکا تھا، سے منسلک ایک دوسرے کمرے جہاں سید صاحب عقیدت مندوں سے ملاقات کیا کرتے تھے 3 دن قیام کیا۔ اگلے دن سید وقار علی، جو کنمبر کے ماموں تھے اور فیصل آباد میں رہتے تھے، وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے ایک نورانی چہرے والے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور پوری جماعت سے وقار علی سے معذرت کی۔
تیسرے دن جماعت کے سربراہ نے سید وقار علی سے علیحدگی کی درخواست کی اور سید مرتضیٰ کی بیوی کو ایک خاص پیغام بھیجا۔ پیغام یہ تھا کہ جب تک نمبر برسر روزگار نہیں ہو جاتا، دونوں ماں بیٹا کو ہر ماہ خاص رقم جماعت کا ہر کوئی بندہ دے جایا کرے گا۔ اگر وہ یہاں سے کہیں اور ہجرت کر جائیں تب بھی ان کا وظیفہ مقررہ وقت پر انہیں ملتا رہے گا۔ جماعت کے جانے کے بعد اہل علاقہ کی عقل نے کام کرنا شروع کیا۔ جماعت کے افراد کی تعداد کم از کم 40 سے زائد تھی اور وہ 3 دن تک وہاں قیام پذیر رہے۔ اس دوران نہ انہوں نے کچھ کھایا پیا اور نہ ہی دیگر ضروریات کے لیے کبھی جاتے دیکھا۔ جماعت کے سربراہ کے علاوہ باقی سارے افراد ہر وقت خاموش ہی رہتے تھے۔ جی تو دوستو، آج ایک نئے ناول کا آغاز کیا ہے۔ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔